حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر کا دوسرا درجہ جو لکھا ہے یا دوسری سٹیج جو لکھی ہے، انہوں نے اسے شروع فرمایا ہے اور فرمایا کہ انہ قدر المقادیر، اور پھر اللہ تعالی نے اپنے علم ازلی سے وہ چیزیں عرش کی جو قوت خیالیہ تھی وہاں پر نازل فرمائیں۔ وَيُرْوَى أَنَّهُ كَتَبَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ كُلَّهَا، اور اسی طرح یہ الفاظ یعنی روایت کی گئی ہے مسلم اور ترمذی وغیرہ میں کہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں کو جو تقدیر میں انسانوں کی اس کائنات کی اللہ کے جتنے فیصلے تھے وہ سب کے سب اللہ تعالی نے مخلوقات کی یہ چیزیں لکھ دی، یعنی عرش کی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول عرش کی قوت خیالیہ میں ان چیزوں کو داخل کر دیا۔ اور یہ واقعہ ہوا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنۃ، ان آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، ابھی آسمان بھی پیدا نہیں ہوئے، زمین بھی پیدا نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ 1980 میں کیا ہوگا، اللہ کو تو علم تھا کہ 540 عیسوی میں کیا ہوگا، اللہ کو تو علم تھا کہ سن 2050 میں کیا ہوگا۔ الغرض جتنی بھی تقدیر کی چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے عرش کی قوت خیالیہ میں ڈال دیں، اور یہی وہ چیز ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت میں، مشکات میں بھی اس کی روایت کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنۃ وكان عرشه على الماء۔ اللہ تعالی نے تمام مخلوق کی تقدیریں آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے لکھ دی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول عرش کی قوت خیالیہ میں ڈال دی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت پانی کو پیدا فرما دیا تھا، پانی اس جگہ پر کہیں بھی جہاں بھی حق تعالیٰ شانو چاہتے تھے موجود تھا۔ وذالک انہ خلق الخلائق حسب العنایت الازلیت فی خیال العرش، اور وہ یوں کہ اللہ تعالی نے اپنی ازل میں رحمت اور مہربانی کے مطابق عرش کے خیال میں تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ فصور ہنالک جمیع الصور، اور وہاں پر تمام کی تمام صورتیں آ گئیں، اور وہ جو صورتیں تھیں اللہ تعالی نے وہاں پر عرش کی قوت خیالیہ میں جمع کر دی تھی۔ اب عرش کی قوت خیالیہ میں جو صورتیں آئی ہیں تو اس وقت اللہ کا عرش بھی عرش پیدا ہو چکا تھا، اور پانی بھی اللہ تعالی نے تخلیق فرما دیا تھا، اور ایک اور چیز کی تخلیق کا بھی ذکر ملتا ہے، اور وہ تخلیق وہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، فقال له اکتب، اور قلم کو حکم دیا اللہ نے کہ لکھ۔ سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی گئی؟ قلم پیدا کیا گیا، سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا گیا، یا سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا گیا۔ ان تمام چیزوں پہ محدثین نے لکھا ہے، اور یہ جو اول ما خلق اللہ القلم کی روایت ہے یہ ترمذی میں ہے۔ عقل کی روایت پر بعض محدثین نے اعتراض کیا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا تو اس سے بھی پہلے خدا نے قلم کو پیدا کیا۔ اس موقع پر سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو آیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری روح کو پیدا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی حدیث اس کے مقابلے میں کیسی ہے؟ فرض کر لیجئے وہ حدیث صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اولیت کے طور پر پیدا کیا گیا ہوگا، سب سے پہلے انہیں پیدا کیا۔ پھر اس ایک ضعیف حدیث کے علاوہ اگر اسے ضعیف بھی مان لیا جائے، ہزاروں دلائل ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل اور بلند ترین مقام پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام ثابت کرنے کے لیے، دلائل دینے کے لیے قرآن و حدیث بھری پڑی ہے، کتاب و سنت بھری پڑی ہے۔ پھر اس ایک ایسی حدیث کو کیوں بار بار لوگ پیش کرتے ہیں جس کے متعلق محدثین کا خود اختلاف ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے؟
اگر تو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ہے تو ٹھیک ہے، اس سے پہلے پیدا کیا گیا ہوگا، جھگڑنا کیا ہے؟ اصل مرض یہ ہے کہ پڑھتے نہیں، اصل مرض یہ ہے کہ علم نہیں ہے کہ کتنی چیزوں کے متعلق آیا ہے، اور ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو روایات ہیں ان میں کیا آیا ہے۔ اور اس روح سے مراد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میری روح پیدا کی گئی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے مراد نور ہے، روشنی ہے، تو اس کی بھی تشریح کر لینی چاہیے کہ اس نور سے مراد کیا ہے۔ وہ نور کیا خدا کے نور کا حصہ ہے؟ معاذ اللہ، یہ کفر کا جملہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو نور تھا خدا کی ذات پاک کے نور سے الگ ہو کے پھر وہ کوئی چیز بنائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے، تو یہ کفر ہے۔ حق تعالی شانہ، اس کا نور یہ نور نہیں ہے جو ہم اور آپ روشنی کو دیکھتے ہیں، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور سے جدا ہونا اس معنی میں مان لیا جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی صفت نور کی تجسیم مانی جائے گی، اور اللہ کی کسی بھی صفت کے لیے جسم کا ماننا، خدا کو جسمانیت کا ماننا، یہ خود کفر ہے۔ ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، فقال له اکتب، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھ، فقال ما اکتب، قلم نے عرض کیا اللہ کے حضور اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ قال اکتب القدر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی تقدیر لکھ، فكتب ما كان هو كائن الى الابد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس قلم نے تقدیر لکھی جو کچھ کہ اللہ نے چاہا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دی، ابد تک، قیامت تک، جتنا بھی زمانہ ہے سارے کا سارا اس تقدیر نے لکھ دیا کہ کس سن میں کیا چیز ہوگی، کیا بات ہوگی، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالی نے عرش کی قوت خیالیہ میں ڈال دی اور قلم نے لکھا۔ یہ ابی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسرا مرحلہ چل رہا ہے، اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فحقق ہنالک مثلا سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ جو تھی، خوبصورت چہرہ اور جسد اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سب کچھ عرش کی قوت خیالیہ میں آ گیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب مخلوق کی طرف جائیں گے، یہ بھی عرش کی قوت خیالیہ میں آ گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیں گے، خدا کا خوف دلائیں گے، ڈرائیں گے، اور ابو لہب انکار کرے گا، اور پھر ابو لہب کو اس کے گناہ دنیا میں گھیر لیں گے، پھر اسے جہنم کی آگ میں رکھا جائے گا آخرت میں۔ یہ سب کی سب چیزیں عرش کی قوت خیالیہ میں آ گئی۔ یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی پیدا ہونے سے پہلے کی چیزیں ہیں، حضرت یہ فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ حدیث میں آیا ہے نا کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات عرض کی، اور اس بات سے روشنی پڑتی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقدیر کے نظریے پر کہ وہ کہتے ہیں دوسرے درجے میں یہ چیزیں آئیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں لکھتی ہیں، مگر وہ عام لوگوں کی سمجھ سے بہت بالا چیز ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ کمال ہے کہ انہوں نے تقدیر کو 5 مدارج میں تحریر فرمایا ہے، اسی لیے جو ان کی کتاب ہے نا حجت اللہ البالغہ، یہ شاہکار ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہکار ہے۔ انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا وہ لکھیں، اور ان کے فرمانے سے ایسی برکت ہوئی، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایسے ایسے نکات اس کتاب میں کھولے ہیں جو ان سے پہلے پورے اسلامک لٹریچر میں جہاں تک ہمیں علم ہے نہیں ملتے۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے عزیز ہیں۔ ہم جو اس پہ مر مٹے ناصر تو کیا بے جا کیا، ایک ہمیں سودا تھا، دنیا بھر تو سودائی نہ تھی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا اور ان کے خیال کا اور ان کے ترفع کا اور ان کے بلند درجہ ہونے کا لوہا ہر زمانے میں لوگ مانتے رہے ہیں، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حالت اور ان کے صاحبزادوں کی قائم رہے گی۔ اور جو اس کو نہیں مانتا اور سمجھتا ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، جو جس کے آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دوسرے درجے کا ذکر جا کر رہے ہیں نا، ابو لہب کا انکار اور یہ سب کچھ ہوا، وہ کہتے ہیں بس یہ ساری چیزیں عرش کی قوت خیالیہ میں داخل کر دی گئی، ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے اس بیان کی تائید ابن ماجہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول لا یزال یصیبک فی کل عام وجع من الشاة المسمومۃ التي اکلت، برابر ہر سال جناب والا کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے خیبر کے سال میں جو زہر آلودہ بکری آپ کو اس کا گوشت دیا گیا تھا اور جناب والا نے تناول فرما لیا تھا، تھوڑا سا کھا لیا تھا، تو اس کی جو تکلیف ہے وہ آپ کو ہر سال پھر محسوس ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایسے ہی ہے، ما اصابنی شیء منہا، اور مجھے جو بھی تکلیف پہنچی ہے یہ زہر کھانے کی وجہ سے یا ویسے زندگی میں، الا هو مکتوب علی وآدم فی طینتہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ تو اللہ تعالی نے طے فرما دی تھی اس وقت میرے لیے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مٹی میں تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا گارا خمیر ابھی تیار ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی اللہ تعالی نے میرے لیے یہ لکھ دیا تھا کہ یوں جناب والا خیبر تشریف لے جائیں گے اور زہر والی بکری کھا لیں گے، کچھ اس کا حصہ یا کچھ بوٹی یا کچھ اس کا گوشت، اور پھر اس کے بعد آپ کو ہر سال یہ تکلیف ہوا کرے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ وہ آدم فی طینتہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ابھی خمیر اٹھ رہا تھا، بس وہ چیز ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ عرش کی قوت خیالیہ میں یہ چیز داخل کر دی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب عرش کی قوت خیالیہ کا اثر یہاں ہوتا ہے، عرش میں جو کچھ تھا اس کا اثر یہاں پر ہوتا ہے، اور یہاں پر عرش کی چیزوں کا اثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ تم دیکھو جیسے کہ ایک لکڑی رکھ دی جائے اور کسی کو کہا جائے کہ اس لکڑی پر چلو، دو کھمبے لگائے گئے، دو بانس گاڑے گئے اور ان کے درمیان ایک لکڑی لگا دی گئی، مثلا 1 فٹ کی 2 فٹ کی۔ اب کسی آدمی سے کہا جائے کہ چلو، تو اس کے ذہن میں چونکہ پہلے سے موجود ہے نا کہ میں اب گرا کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ہو جائے گا، تو گر جائے گا، اور تم اس شخص کو وہاں نہ چلاؤ، زمین پہ اتار لو اور اسے کہو کہ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک چلے، یہ جو 2 بانس گاڑے میں، تو وہ جو چلے گا تو تم غور سے اگر دیکھو تو وہ اسی 2 فٹ کی زمین پر چلا ہے، 1.5 فٹ کی زمین پر چلا ہے، اس کے سارے قدموں کے نشانات اگر دیکھے جائیں تو چلنے میں اس نے چوڑائی کے اعتبار سے 1.5 فٹ سے زیادہ زمین نہیں گھیری، لیکن یہی زمین کا ٹکڑا یا اتنی ہی جگہ جب اوپر تھی 2 کھمبوں اور بانسوں کے درمیان تو گر پڑا، زمین پہ نہیں گرا، اس لیے کہ زمین پہ سے ڈر نہیں تھا۔ یہ ہے گفتگو کا خلاصہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کے بعد کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس اسی طرح نئی وجود میں آنے والی جو باتیں، کائنات میں نئی سے نئی چیز جو وجود میں آ رہی ہے، یہ پہلے عرش کی قوت خیالیہ میں تھی، یہ عرش کے اندر موجود تھی، پھر ایسے سمجھ لو کہ جیسے بہذی صورت سبب لحدوث الحوادث علی نحو ما کانت ہنالک، یہ کائنات میں جتنی نئی سے نئی چیزیں بنتی ہیں، نئی سے نئی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، بچہ ہے بڑا ہو جاتا ہے، زندہ رہتا ہے، وفات پاتا ہے، شادی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اللہ تعالی رزق دیتا ہے، جو بھی نئی سے نئی چیز یہاں پر پیدا ہوتی ہے نا، حالتوں کی تبدیلی، یہ سب کے سب علی نحو ما کانت ہنالک، یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے ہاں عرش میں قوت خیالیہ میں جو چیزیں ہیں اور وہ وہاں سے یہاں آتی ہیں تو اسی طرح آتی ہیں کا تاثیر، جیسے کہ اثر ہے کا تاثیر صورت المنتقشۃ فی انفسنا فی ذلق الرجل علی الجذع الموضوع فوق الجدران، نئی باتوں کے پیدا ہونے کا سبب جو عرش کے اندر موجود ہیں ایسے ہی ہے جیسے دیواروں پر رکھی ہوئی کڑی، 2 دیواریں ان پر ایک کڑی لگا دی ہے اور اس کڑی پر چلنے والے کے پیر پھسلنے میں ہمارے دلوں میں منقش ہونے والی صورت کا اثر اس پر اثر پذیر ہوتا ہے، یعنی ہمارے ذہن میں چونکہ پہلے سے ہے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ ہے اس پہ تو میں گر ہی جاؤں گا، تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ولم تکن لتزلق لکانت علی الارض، اتنی ہی کڑی، اتنا ہی فاصلہ، اتنی لمبی چوڑی لکڑی کی ایک صورت اگر 2 کھمبوں کے درمیان ہو تو اوپر چلے گر جائے، اتنی جگہ کو زمین پہ رکھ دو تو نہیں گرے گا، اس لیے کہ زمین پر اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور 2 کھمبوں کے درمیان خطرہ ہوتا ہے اس لیے گر جاتا ہے۔ تو اسی طرح تمام چیزوں کا یہ خیالی وجود واقعات کے رونما ہونے کا سبب ہے،
تو عرش کی قوت خیالیہ میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ ولیعذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کے علم کو تشبیہ نہیں دے رہے، اللہ نہ کرے کہ کسی کفر کی بات میں ہم پڑھیں، صرف آپ کی تشریح کے لیے عرض کرتے ہیں کہ ویب سائٹ ایک لڑکا بناتا ہے، ایک خاتون بناتی ہیں، اس کے ذہن میں قوت خیال میں جو ہے کہ میں نے ایسے بنانا ہے، اور اس کے ذہن کے مطابق جو چیزیں ہیں پھر وہ اسے کمپیوٹر پر اتارتی ہے یا اتارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پرت ٹھیک نہیں ہے، اچھا اس کے ساتھ یہ پھول لگا دیتے ہیں، پھر خیال آتا ہے کہ یہ چونکہ لکھنے پڑھنے کے متعلق ویب سائٹ بنائی جا رہی ہے لہٰذا اس میں ایک قلم کی تصویر سب سے پہلے آ جانی چاہیے، ایک کتاب کی تصویر سب سے پہلے آ جانی چاہیے، تاکہ لوگوں کو دیکھتے ہی پتہ چلے کہ اس کے بعد اس میں مزید تصاویر یا سینز کیا آئیں گے۔ تو یہ اس نے اپنے ذہن سے کمپیوٹر پہ منتقل کیا، ابھی کمپیوٹر سے کاغذ پر چیز نہیں آئی، بغیر تشبیہ اور مثال کے۔ بس سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانو کے علم نے وہ معلومات عرش کی قوت خیالیہ تک ابھی پہنچائی ہیں، اور قوت خیالیہ میں یہ آ گیا، اب اس میں کمپیوٹر میں یہ چیزیں جو آ گئیں، اس کے بعد یہ تفصیلات آگے نقشے میں آئیں گی، منتقل ہوں گی ورک کی طرف، ابھی وہ صورت نہیں آئی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس عرش جو تھا، اس کی قوت خیالیہ جو تھی، اس میں ساری تقدیریں آ گئیں، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے یہ صورت پیش آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میری تو تقدیر میں اس وقت بھی یہ بات تھی جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ دو درجے آ گئے۔ تیسرا درجہ تقدیر کا سن لیجئے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت تیسرے درجے کی پوری پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی تشریح عرض کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَثَالِثُهَا، اور اللہ تعالی کی تقدیر کا تیسری مرتبہ جو ظہور ہوا، تیسری مرتبہ جو تقدیریں سامنے آئیں، انہ لما خلق آدم علیہ السلام، جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی، انہیں پیدا فرمایا، لیکون ابا للبشر، تاکہ وہ انسانوں کے حقیقی جد امجد ان کے باپ ہوں، وَلِيُبْدَأَ مِنْهُ نَوْعُ الْإِنسَانِ، اور یہاں سے نوع انسانی کا آغاز کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے انسانوں کی پیدائش، تخلیق، یہ مراحل اب شروع ہوں۔ احدث فی عالم المثال صور بنی، تو اللہ تعالی نے عالم مثال میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں کی صورتیں پیدا کی، ومثل سعادتہم وشقاوتہم، اور اللہ تعالی نے ایک پیکر محسوس بنایا، بالنور والظلمہ، نور کی تخلیق ہوئی اور ظلمت کی تخلیق ہوئی، روشنی بنی اور اندھیرے بنائے گئے، اور روشنی اور اندھیرے اصل میں مثال تھے، روشنی سعادت کا سمبل تھی اور اندھیرا شقاوت کا سمبل تھا۔ وَجَعَلَهُمْ بِحَيْثُ يُكَلَّفُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس حالت میں پیدا کیا کہ وہ مکلف ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں پیدا کیا کہ لوگ مکلف ہوں۔ وَخَلَقَ فِيهِمْ مَعْرِفَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں اپنی معرفت پیدا کی، وَالْأَخْبَاتَ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی فطرت میں یہ بات رکھی کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، وَهُوَ أَصْلُ الْمِيثَاقِ الْمَدْسُوسِ فِي فِطْرَتِهِمْ، اور جو انسانوں کی فطرت میں چھپی ہوئی ہے نا یہ چیز کہ وہ اللہ کو جانتے ہیں، یہ وہ عہد ہے جو اللہ نے اس وقت ان انسانوں کی روحوں میں ڈالا۔ یہ تقدیر کا تیسرا مرحلہ تھا۔ فَيُؤَاخِذُونَ بِهِ وَإِن نَّسُوا الْوَاقِعَ، اگرچہ لوگ اس وعدے کو بھول گئے ہیں جو وعدہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، لیکن اللہ جو پکڑے گا کافروں کو اور جو ایمان والوں کو خدا جزا دے گا اور خوش ہوگا ان سے، تو یہ اصل میں اس واقعے کی وجہ سے ہے۔ اذا النفوس المخلوقة في الارض انما هي ظل الصور الموجودة يومئذ، اگرچہ لوگ اس واقعے کو بھول گئے مگر دنیا میں جو انسان بھی پیدا ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس صورت کا پرتو ہیں، اس صورت کا عکس ہیں جو کہ اس دن صورتیں پیدا کی گئی تھیں۔ فمدسوس فیہا ما دس یومئذ، اور وہ جو ان نفوس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا، وعدہ کیا تھا لوگوں سے، وہ وعدے کی وجہ سے لوگوں کی پوچھ ہوتی ہے اگرچہ لوگ اس کو بھول گئے۔
تقدیر کا تیسرا مرحلہ آیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اب یہ بات سامنے آئی کہ تقدیر کیا کہتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کتنے جنتی ہیں اور کتنے جہنمی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا کہ مٹی لے کے آؤ، اور حق تعالی شانہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے زمین سے مٹی اٹھوائی تاکہ لوگوں کو پیدا کیا جائے، تاکہ لوگوں کو ان کی تقدیر کے فیصلے کیے جائیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اور جو مٹی لی گئی ہے اس کا ذکر بھی حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ترمذی اور ابو داؤد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ان اللہ خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی ابھی تو صرف پیدا کرنے کا ارادہ فرما رہے ہیں، من قبضۃ قبضها من جميع الارض، پوری اس دنیا سے مختلف جگہوں سے مٹی لے کے حضرت آدم علیہ السلام کی جو خاک تھی، مٹی تھی، اس کی ایک مٹھی لی گئی، یعنی اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا اس میں سفید رنگ کی مٹی، سیاہ، سرخ، بھورے کلر کی، ہر طرح کی، پوری دنیا میں جتنے مٹی کے رنگ پائے جاتے ہیں نا، ان سب کو فرشتوں نے جمع کیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے برکت دینی تھی، اور اللہ تعالی نے برکت اتنی دی ہے کہ اس کائنات میں اب چپے چپے پہ آدمی نظر آتے ہیں۔ یہ خدا نے ایک شخص کی اولاد میں برکت دی تو اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس کی اولاد کو اتنا پھیلانا ہے، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ پورے کرۂ ارض کی مٹی میں سے ہر جگہ کی مٹی لے لی جائے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی نسبت اس طرف ہو۔ فجاء بنو آدم علی قدر الارض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے نا یہ اس مٹی کے مطابق بنی ہے۔ منہم الاحمر، یہ اولاد میں سے جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں مٹی کی اس طرف چلے گئے جو سرخ رنگ کا حصہ تھا ان کے جسم میں، تو ان کی اس اولاد کے رنگ سرخ ہو گئے۔ والابیض، اور جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسد مبارک میں سفید رنگ کی مٹی ڈالی گئی تھی ان کی جس اولاد نے اس جسم کے اس حصے کا اثر لیا وہ سب سفید ہو گئے۔ والاسود، اور سیاہ ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو ان کے جسم کے اس حصے کی طرف چلی گئی جو حصہ آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کا سیاہ مٹی سے بنایا گیا تھا۔ وبین ذالک والسہل والحزن، اور پھر جو مٹی تھی اس میں ایسی مٹی بھی تھی جو نہایت سخت تھی، تو جس انسان کی طبیعت اس مٹی کی طرف چلی گئی وہ آدمی طبیعت کا سخت ہو گیا۔ پہاڑوں سے لی گئی تھی مٹی، اور ایسی مٹی جو نرم زمین سے لی گئی تھی لوگوں میں نرمی آ گئی۔ والخبیث والطیب، اور کچھ مٹی ایسی تھی جو پاک تھی اور کچھ مٹی ایسی تھی جو قدرے پاک نہیں تھی، تو انسانوں کی طبیعتوں میں اس کی طرف حصہ چلا گیا۔ ترمذی ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ نے ساری مٹیاں جمع کر دی تھی، بس حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو اثر ہے کہ کوئی آدمی اچھا ہے، کوئی کسی کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے تو کوئی مٹیالا ہے، کوئی کس کلر کا کوئی کس رنگ کا، یہ سب کا سب اثر حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا ہے، اور ان کی مٹی پورے کرۂ ارض سے جمع کی گئی تھی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہاں تک حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ عنہ فرمایا ہے کہ وثالثھا، اور تقدیر کا تیسری مرتبہ ظہور ہوا، انہ لما خلق آدم علیہ السلام۔ ابھی آپ نے اس عبارت کا ترجمہ سنا ہے، اب ہم اس کے ایک ایک حصے کی تشریح آپ سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے لیکون ابا للبشر، تاکہ وہ انسانوں کے لیے اصل میں انسانوں کے باپ بنے، وَلِيُبْدَأَ مِنْهُ نَوْعُ الْإِنسان، اور نوع انسانی، نسل انسانی کا آغاز وہاں سے ہو، تو ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مرحلہ آیا۔ اس پیدائش میں ایک واقعہ ہوا جس کا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے حوالہ دے رہے ہیں، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے انہیں پیدا فرمایا، اور قرآن اس کا ذکر کرتا ہے
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جواب دے رہے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہم نے جو اللہ کو پہچانا نہیں تو ہم تک کوئی پہنچا ہی نہیں، خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں. اس طرح کی مختلف باتیں جو لوگ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنے ساتھ تعلق انسانوں تمہاری فطرت میں ڈال دیا تھا. یہ نہیں ہو سکتا عذر کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. کوئی بھی انسان مومن ہے یا کافر ہے، مشرک ہے یا دہریہ ہے، ایک عمر میں حصہ آتا ہے، چاہے وہ جنگل میں پیدا ہوا ہو تو بھی وہ چاہتا ہے کسی کی عبادت کرے، کسی کو پکارے. اور اللہ کا نام سنتا ہے کافر تو اس کے دل میں بھی خدا کے ساتھ تعلق کی چیز آتی ہے، چاہے وہ اس سے نفرت کرے اور چاہے وہ اس سے محبت کرے، لیکن اس کی روح تکلیف میں، کرب میں، مصیبت میں اللہ ہی کو پکارتی ہے. وہ گاڈ کے نام سے پکارتی ہے، وہ اللہ کے نام سے پکارتی ہے، وہ خدا کے نام سے پکارتی ہے، وہ خالق کے نام سے پکارتی ہے. مگر وہ پکارتی ہے اندر کی روح ایک مرتبہ تو کہ اس کرب سے، اس تکلیف، اس مصیبت، اس ٹینشن، اس ذہنی پریشانی سے نکل جاؤں. وہ جو اندر سے اللہ کے لیے آواز اٹھتی ہے نا، یہ فطرت کا وہ عہد ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 9ویں پارے میں سورہ اعراف کی 172 نمبر آیت میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور اس سے پہلے بات کیا چل رہی ہے؟ بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دنیا کے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی، کچھ ان میں انصاف پسند اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی ظلم کرنے والے تھے، اور ہم نے پھر ان کے 12 ان کے حصے بنا دیے تھے، اور ہم نے ان کو 12 داداؤں کے پوتے بنا دیے. آگے 12 آدمی دادا تھے اصل میں، اور آگے ان کی اولادیں پھیلی اور اولادیں پھیلی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، حتیٰ کہ اللہ نے انہیں منع کیا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. یہ شکار کرتے رہے، خدا نے انہیں بندر بنا دیا، عذاب آیا. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا یہودیوں کو کہ دیکھو میری نافرمانی نہ کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے اس دنیا میں زمین کے مختلف ٹکڑے انہیں دے دیے تھے. منہم الصالحون، ان یہودیوں میں کچھ نیک بھی تھے، منہم دون ذالک. اور اب جو یہودی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے مخالف ہیں، اس طرح کے بدبخت بھی. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان بنی اسرائیل کے یہودیوں کو، ان یہودی قبیلوں کو خوشیاں بھی دیں، اور ہم نے انہیں آزمایا خوبیوں کے ذریعے اور پھر برائیوں کے ذریعے. وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اور پھر جو اچھے اور نیک یہودی تھے ان کے وارث بنے، ان کی کتاب توراہ کے وارث بنے. یاخذون عرض هذا الادنی، جو اس پاک اور مقدس کتاب تورات کو بیچتے تھے، غلط فتوے اس سے دیتے تھے، تورات کے عوض میں پیسے حاصل کرتے تھے، تورات کے عوض میں وہ اللہ کا دین بیچتے تھے. اگر یہ دیکھنا ہو یہودیوں کی اس خصلت کو اس امت میں تو ذرا ہوش سے یہ بات سنو. اگر یہ دیکھنا ہو کہ کیسے خدا کی کتاب بکتی ہے اور کیسے پاک اور مقدس چیزیں بکتی ہیں، تو اہل سنت والجماعت کے ہاں اس سوداگری کو اور تجارت کو رمضان میں دیکھا کرو کہ کیسے خدا کی کتاب کو بیچتے ہیں. اور محرم میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما بارک اللہ فی اولادہما، ان کے ہاں دیکھا کرو کہ وہ پاک خون جو کربلا میں بہہ گیا اور جس خون کے بہنے کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ طیبہ تک پہنچا ہے، اس خون کی تجارت محرم میں وہاں دیکھ لو، اور قرآن پاک کی تجارت رمضان میں اہل سنت کے یہاں دیکھ لو. یاخذون عرض هذا الادنی، اس دنیا کی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اسباب حاصل کرنے کے لیے خدا کی کتاب کو بیچ دیتے تھے. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور یہ یہودی کہتے تھے معافی ہو جائے گی، کوئی نہیں. اور اللہ نے اس پہ سخت کڑی تنقید کی ہے. اللہ نے فرمایا لم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، اور کیا یہودیوں سے ہم نے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق سوائے سچائی کے اور کوئی بات نہ بولنا؟ جھوٹ بولتے ہو، خدا پر تہمت لگاتے ہو،
رمضان میں اہل سنت کے یہاں خدا پر تہمت لگاتے ہیں، خدا کی کتاب کو بدلتے ہیں اور پیسوں کا لین دین کرتے ہیں، کبھی کس ہیلے سے کبھی کس بہانے سے، اور محرم میں وہاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خون کو بیچنے کے لیے ہیلے کرتے ہیں اور پیسے لے لے کے مجالس پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا خدا نے اپنے کلام میں یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں یعنی خدا کے دین کے بارے میں سچائی پر عمل کرنا، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یہ پچھلا گھر آخرت کا یہ اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پکڑے ہوئے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے ہیں، إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، جو لوگ ثواب اور نیکی کا کام کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اب ان میں ایسے طبقے پیدا ہوئے جنہوں نے سرے سے بھلا دیا اللہ کو، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے متعلق یہ آیت نازل کی اور پھر ہمارے متعلق بھی، اور پوری رہتی دنیا تک یہ آیت نص قطعی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور جس وقت نکالی تیرے پروردگار نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں سے، ان کی پیٹھ سے، ذریتہم، ان کی اولاد، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی نسل پیدا کی، پھر اس نسل سے اگلی نسل پیدا کی، پھر اگلی نسل، پھر اگلی نسل، حتیٰ کہ آخری آدمی جو اس کائنات میں آئے گا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاں ذکر کیا ہے فتوحات مکیہ وغیرہ میں، ان کا خیال ہے آخری آدمی چینی ہوگا، آخری بچہ جو پیدا ہوگا وہ چین میں پیدا ہوگا اور وہ بہن اور بھائی جڑواں پیدا ہوں گے۔ خیر یہ تو ان کا کشف ہے۔ اس تک اللہ نے سب کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اقرار کروایا اپنے ہونے پہ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سے اقرار کروایا ان کی جان پہ کہ تم اپنے لیے گواہی دو، ہر کوئی اپنی اپنی روح اپنی اپنی متعلق گواہی دے کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں اپنے متعلق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق گواہی دیں، موسیٰ اور عیسیٰ، ادریس اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے متعلق گواہی دیں، اور جتنی بھی روحیں ہیں ہر ایک اپنے متعلق گواہی دے۔ کوئی سریا نام کی خاتون ہے تو اپنے متعلق، کوئی کامران نام کا مرد ہے تو اپنے متعلق، کوئی الہ دین ہے تو اپنے متعلق، اور کوئی ام کلثوم ہے تو اپنے متعلق، ہر کوئی اپنے اپنے متعلق گواہی دے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، وہ سب لوگ بولے اور انہوں نے کہا پروردگار کیوں نہیں، شہدنا، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہے۔ اللہ نے کہا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ میں نے آج شہادت اور گواہی اس لیے دلوائی ہے تاکہ قیامت کے دن آ کے مجھ سے کبھی یہ نہ کہہ دینا کہ ہمیں تو اللہ تیرا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ جو ہم نے تمہاری روح میں اپنی معرفت اپنی پہچان ڈالی ہے نا، یہ اسی لیے ڈالی ہے کہ قیامت کے دن مجھے نہ آ کے کہنا۔ اور تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، اور یہ نہ ہو دوسری بات کہ دنیا میں جا کر یہ کہو کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے پیچھے ان کی اولاد تھے، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اللہ تو ہمیں پکڑتا ہے اس کام پر جو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا ہے۔ شرک وہ کرتے تھے، ہم نے دیکھ کے انہیں شرک کر لیا، تو خدایا ہمیں نہ پکڑ، ہمارے باپ دادا کو پکڑ لے۔ اللہ نے کہا نہیں، میں نے تم سب کو اپنے ہونے کا اور اپنی توحید کی یہ چیز تمہارے دلوں میں قلوب میں فطرت میں ڈال دی ہے۔ اس فطری معاہدے کا ذکر ابھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے ان کی اولاد نکالی، اقرار کروایا، پھر انہیں واپس پھیر دیا، پھر ہر کوئی نسل اپنی نسل سے آگے چلتی گئی حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام رہ گئے۔ اور مدعا یہ ہے کہ خدا کے ماننے میں، اللہ کی معرفت میں ہر آدمی مکلف ہے، اور یہ ہے دلیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی جو کہتے ہیں کہ خدا کے پہچان کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حاجت نہیں، یہ جو عقل اور فکر انسان کو اللہ نے دی ہے نا، یہ بھی بہت ہے۔ تو ماننے میں اللہ کے ہر آدمی خود کافی ہے۔ اپنے والدین کی تکلیف کیا ہے؟ اگر باپ شرک کرے تو بیٹے کو چاہیے کہ ایمان لائے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ وعدہ تو مجھے یاد نہیں، جب یاد نہیں ہے تو مجھے کیا پتا کیا ہوا تھا۔ آج ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے ریڈیو میں آج سنا ہے، مجھے تو یہ وعدہ یاد نہیں۔
تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ تمہاری فطرت میں داخل ہے. ہر زبان پر مشہور رہا ہے کہ سب کا خالق اللہ ہے، سارا جہان کہتا ہے. اب جو کوئی منکر ہے یا مشرک ہے، اللہ کی توحید کی نفی کرتا ہے، تو اپنی عقل ناقص کو دخل دیتا ہے، تو پھر خود ہی جھوٹ بولتا ہے. یہ اللہ تعالی نے عالم ارواح کا قصہ بیان کیا ہے، اور عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا گیا. یہ تو آ گئی قرآن کریم کی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم اگر ہم سے آ کے کل قیامت میں کہو کہ اللہ ہم تجھے نہیں پہچانتے تھے، نہیں جانتے تھے، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. انسانی فطرت میں اللہ نے بعض چیزیں داخل کر دی. کتنی مثالیں دے. آپ نے کبھی بچے کو دیکھا ہے؟ بچہ دودھ چوستا ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں داخل کر دیا ہے. اللہ نے اسے سمجھ دی ہے کہ وہ دودھ کو چوسے، تھوکے نہیں، نگلے اگلے نہیں. تمیز نہیں دی. بچے کو تمیز نہیں ہے نا، اسی لیے وہ انگارہ بھی منہ میں رکھ سکتا ہے، اور کنکر بھی، اور مٹی کا ڈلا بھی، اور مٹھائی بھی، اور پھل بھی. تمیز نہیں ہے، عقل ہے. عقل یہ ہے کہ اس چیز کو منہ سے چبانا ہے، یہ فطری چیز ہے. اسی طرح خدا نے کہا یہ فطری چیزیں ہیں جو میں نے تمہیں دی ہیں، تم کیسے انکار کر سکتے ہو. اور پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اس ساری صورتحال پر روشنی ڈالتی ہے. کمال کی بات ہے جو حدیث میں آئی ہے، اسی عہد کی تفصیل آئی ہے. اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ جو اس آیت کریمہ کی تشریح کی ہے، یہ تشریح خود بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ تفصیل بیان نہ کی ہوتی تو ابی رضی اللہ عنہ کو یہ تفصیل کہاں سے پتہ چل سکتی تھی. حضرت ابی رضی اللہ عنہ صحابیت کے شرط کے باوجود بہرحال خود سے تو قیاس کر کے ایسی چیزیں بتا نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق جب ان سے بات کی گئی، قال جمعہم، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ مشکات کی حدیث ہے اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر لیا. فجعلہم ازواجا، پھر اللہ نے ان کے جوڑے بنائے، رشتے بھی ہو گئے وہیں. یہ تھی تقدیر. اس لیے رشتے کو دیکھو، یہ ایسی چیز ہے کہ پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں اور رشتہ مل جاتا ہے. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں کا لڑکا، کہاں کی لڑکی، کہاں تقدیر نے اس کی نسبت جوڑ دی تھی اور طے کر دی تھی، اور ازل میں یہ رشتے کہاں منسلک ہو گئے تھے، کچھ پتہ نہیں چلتا. اور اب جب سے انٹرنیٹ اور یہ چیزیں آئی ہیں، یہ تو اور چیزیں صداقت بتاتی ہیں اس بات کی کہ فجعلہم ازواجا، اور پھر ان روحوں کے جوڑے بھی بنا دیے گئے. ثم صورہم، پھر اللہ تعالی نے صورہم، ان کو تصویر دی، ان کی شکلیں بنی. فاستنطقہم، پھر اللہ تعالی نے انہیں قوت گویائی عنایت فرمائی. یہ سارا کہیں ہو رہا ہے معاملہ، اور اس جہان سے ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں، بے خبر ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی اولاد، پھر ان سے ان کی اولاد، پھر ان سے ان کی اولاد، یہ سب پشتیں روحیں قائم کی گئیں، روحوں کو جوڑ دیا گیا. پھر خدا نے ان روحوں کی ایک تصویر بنا دی، اور پھر اللہ تعالی نے کیا کیا، انہیں بولنے کی طاقت بھی دی. فتکلموا، انسانوں نے بولنا شروع کیا. ثم اخذ علیہم العہد والمیثاق، پھر اللہ تعالی نے ان سے وعدہ لیا. واشہدہم علی انفسہم، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں گواہ بنایا ان کی جانوں پر کہ تم خود اپنی فکر کرو. الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ایک ایک روح، کافر، مومن، مشرک، ملحد، دہریہ، ہندو، عیسائی، مسلمان، کچھ بھی ہوا ہے اس دنیا میں آ کر، اس وقت اس کی روح نے پکارا، اور قالوا بلا، ان کا اللہ کیوں نہیں، بالکل آپ ہیں. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِّي أُشْهَدُ عَلَيْكُمُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ، میں تم پر گواہ بناتا ہوں ساتوں آسمانوں کو، والارضین السبع، اور ساتوں زمینوں کو. وَأَشْهَدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ آدَمَ، اور یہ تمہارے والد ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام، میں اسے بھی گواہ بنا رہا ہوں کہ تم نے میرے ہونے کا اور ایک ہونے کا اقرار سب روحوں نے کیا ہے. روحیں سن رہی تھیں اور ان کا پروردگار یہ کہہ رہا تھا. اور پھر اس نے ارشاد فرمایا، اس شہنشاہ حقیقی نے کان تقولو یوم القیامہ، اے روحو قیامت کے دن آ کر مجھے یہ نہ شکایت کرنے لگنا، یہ نہ کہنے لگ جانا کہ لم نعلم بہذا، اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تیرا. اعلموا انہ لا الہ غیری،
میرے بندو تم سب کے سب آج جان لو کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، ولا رب غیری، اور میرے علاوہ تمہیں پالنے والا بھی کوئی نہیں، ولا تشرکوا بی شیئا، اور تم میرے ساتھ بالکل شرک نہیں کرو گے۔ اس مالک حقیقی نے ہماری آپ کی سب کی روحوں کو یہ کہا اور وضاحت کر دی کہ علموا انہ لا الہ غیری ولا رب غیری ولا تشرکوا بی شیئا، دیکھو میرے علاوہ تمہارا مالک کوئی نہیں، خدا کوئی نہیں، میرے علاوہ تمہیں پالنے والا بھی کوئی نہیں، اور میرے ساتھ شرک نہ کرنا، تین چیزیں۔ اور چوتھی فرمائی انی سأرسل الیکم رسلی، میں اپنے رسولوں کو تمہارے پاس بھیجوں گا، یذکرونکم عہدی و میثاقی، اور یہ جو آج کے دن تم مجھ سے وعدہ کر رہے ہو نا، اور آج کے دن میں تم سے عہد کروا رہا ہوں کہ بتاؤ میں ہوں یا نہیں، اور تم نے کہا ہے ہاں یہ عہد و پیمان یہ میرے رسول لے کر آئیں گے تمہارے پاس، اور یہ تمہیں بتائیں گے، یہ تمہیں یاد دلائیں گے، یذکرونکم تمہیں یاد دلائیں گے کہ تم سب نے وعدہ کیا ہے، وانزل علیکم کتبی، اور دیکھو میں اپنی کتابیں بھی تمہارے پاس بھیجوں گا، میری کتابیں بھی تمہیں تلقین کریں گی، میری یاد دلائیں گی، اور میرے رسول بھی آ کر تمہیں یاد دلائیں گے کہ ہم سب نے وعدہ کیا تھا اور ہم نے اپنے وعدے کے مطابق اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے۔ یہ کہہ کے وہ شہنشاہ عالم خاموش ہوا، اور اس کی مخلوق نے، اس کے بندوں نے، اس کی بندوں کی روحوں نے کہا قالوا شہدنا بانک ربنا و الہنا، اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بلا شک و شبہ آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں اور آپ ہی ہمارے معبود برحق ہیں، لا رب لنا غیرک، اللہ اس کائنات میں آپ کے علاوہ ہمارا پالنے والا کوئی نہیں، ولا الہ لنا غیرک، اور اللہ آپ کے علاوہ کوئی اس کائنات میں نہیں ہے جس کی ہم عبادت کریں، فاقروا بذلک، اور اس بات پر ثابت قدم، اس بات کو مانا، تسلیم کیا، بس اتنی بات اللہ نے کہی روحوں سے، اور روحوں نے کہا کہ شہدنا بانک ربنا و الہنا لا رب لنا غیرک ولا الہ لنا غیرک، اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے الہ ہیں۔ آدمی سوچے کہ اتنا بڑا وعدہ ہو رہا تھا، اس پوری کائنات میں جنت اور جہنم کا فیصلہ اس عہد اور اس وعدے کی بنیاد پہ تھا، یا اللہ نے دو ہی صفتیں اپنی ذکر کی ہیں، باقی کچھ نہیں فرمایا۔ ایک یہ کہا کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، اور دوسرے اس بات کا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور لوگوں نے بھی کہا کہ اللہ ہمارے رب اور ہمارے الہ آپ ہی۔ اللہ تعالیٰ نے اور کسی صفت کا ذکر نہیں کیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے بندو میں تمہارا محافظ ہوں، یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے بندو میں تمہاری تصویریں بنانے والا ہوں، شکلیں بنانے والا ہوں، کچھ نہیں، اس لیے کہ دین پورے کا پورا اللہ کی توحید اور عبادت ہے، اور وہ الہ ہے، اور ہم اس کے عابد ہیں اور وہ معبود ہے، اور پوری کی پوری دنیا مسئلہ پیسے کا، کھانے کا، ضروریات زندگی کا، معیشت سے جڑا ہوا ہے، اور معیشت وہ رب ہے، رب کا مطلب ہے کہ پروردگار، پالنے والا، انسانوں کی ضروریات پوری کرنے والا، تو دین اور دنیا کی دونوں چیزیں جمع کر دیں، اور ہماری روحوں نے کہا کہ لا رب لنا غیرک، اللہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے، اور ہم عہد اور اقرار کر کے آئے تھے کہ اللہ جب بھی دنیا میں ضرورت پیش آئے گی تو ہی سے مانگیں گے، تو ہی رب ہے، تو ہی ہماری ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، اور یہاں آ کر ہم انسان اپنے عہد کو اتنا بھول گئے کہ دین بیچنا پڑے، دنیا بیچنی پڑے، عزت بیچنی پڑے، کہیں سے پیسہ ملے، معاذ اللہ، ولا الہ لنا غیرک، اور لوگوں نے کہا کہ اے پروردگار آپ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں، اور دنیا میں آ کے کس شرک کے کاموں پڑ گئے، اور پھر لوگوں نے کہا ہم اس بات کے پابند ہیں۔ جب یہ عہد و پیمان ہر ایک کے ساتھ ہو گیا تو رفع علیہم آدم علیہ السلام ینظر الیہم، تو اللہ تعالیٰ نے اس آدم علیہ السلام سے بھی یہ اقرار کروا کے انہیں اوپر اٹھایا۔ انہیں اوپر اٹھایا کیوں؟ تاکہ وہ دیکھیں اپنی اولاد کو، وہ دیکھیں ان کی اولاد کیسی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جب دیکھا تو فرأى الغنی والفقیر،
انہوں نے دیکھا کچھ تو ان میں بہت خوشحال ہیں، کچھ فقیر ہیں. یہ ہے وہ تقدیر جو اس دن جس کو انہوں نے فقیر دیکھا تھا نا، وہ اس دنیا میں بھی فقیر ہی ہے. اور جس کو اس دن اس باپ نے دیکھا تھا کہ یہ مال میں کھیل رہا ہے، پیسے میں، وہ آج بھی مال میں کھیل رہا ہے اور پیسے میں. فرأى الغنی والفقیر، حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ان کی اولاد میں کچھ لوگ بہت مالدار ہیں، کچھ لوگ فقیر ہیں. وحسن الصورت ودون ذلک، اور کچھ بہت خوبصورت ہیں اور کچھ ہیں جن کا حسن کم ہے. فقال، انہوں نے کہا رب لولا سویت بین عبادک، اللہ آپ نے اپنے سارے بندوں کو ایک ہی جیسا کیوں نہیں کر دیا. مساوات، یہاں سے یہ جو لوگ مساوات کے پرچارک ہیں اور کمیونزم کو دعوت دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہاں سے، اگر ان میں کوئی پڑھا لکھا ہے، کہ ہم تو اس چیز کو کہتے ہیں جس کی تمنا آدم علیہ السلام نے بھی کی تھی، لیکن وہ اگلی حدیث کا ٹکڑا نہیں سناتے. فقال رب لولا سویت بین عبادک، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ آپ میری اور ساری اولاد کو ایک جیسا ہی کر دیتے. قال انی احببت ان اشکر، اللہ نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میرے بندوں میں وہ بھی ہوں جو میرا شکر ادا کریں. کچھ کم درجے کے کر دیے، کچھ زیادہ درجے کے کر دیے، تاکہ میرے بندے اس تضاد کو دیکھیں اور پھر شکر ادا کریں. وَرَأَى الْأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا ان کے کچھ بیٹے انبیاء علیہ السلام تھے، مثل السرج علیہم النور، اور وہ ایسے تھے جیسے روشن چراغوں، ان کے اوپر نور تھا، روشنی تھی. خصوا بمیثاق آخر فی الرسالۃ والنبوۃ، اور انہیں اللہ تعالی نے چن لیا تھا اس عہد و پیمان کے لیے کہ وہ اللہ کی توحید اور اس عہد و پیمان کو بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بس اپنی ساری مخلوق میں سے، ساری روحوں میں سے ان چنی ہوئی روحوں کو پھر نکالا. اور یہ وہ روحیں تھیں جو انبیاء علیہ السلام کی تھیں، اور خدا نے ان سے پھر ایک اور عہد و پیمان لیا. وَهُوَ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا تمام انبیاء علیہ السلام سے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس عالم میں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں پر عہد لیا تھا، دو چیزوں پر وعدہ لیا تھا. ایک وعدہ تو پوری مخلوق سے لیا گیا، اور وہ اللہ کے ہونے کا، اس کی توحید کا، اس کے الہ کا، اس کے رب ہونے کا. اور سب نے گواہی دی کہ ہمارا الہ تو ہے، ہمارا رب تو ہے، اور سب نے کہا کہ تیرے ساتھ کوئی شرک نہیں ہے. ایک وعدہ وہ تھا. اور پھر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض بھی کیا اپنی اولاد کو دیکھ کر کہ رب لولا سویتا، اے پروردگار کاش کہ تو ان سب کو برابر کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہم نے چاہا کہ کچھ لوگ ہمارا شکر ادا کریں. تو ایک وعدہ وہ تھا، اور دوسرا وعدہ وہ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام انسانوں کی روحوں میں سے کچھ روحوں کو الگ کیا، اور یہ روحیں انبیاء علیہ السلام کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک نیا وعدہ لیا. وہ جو نور والے تھے نا، جو انبیاء علیہ السلام تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جب الگ کر لیا ان کی روحوں کو، تو اسی عالم میں یہ دوسرا وعدہ، اس کا ذکر تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا، عہد لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں، کتابیں دوں گا، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، بہت سی چیزیں کتابوں کی صورت میں دوں گا، وہ حکمت، اور میں تمہیں علم دوں گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس اگر کوئی میرا رسول آئے اور وہ تصدیق کرے تمہارے پاس جو کچھ ہے، یعنی اے انبیاء علیہ السلام میں تمہیں کتاب اور نبوت دوں گا، دو چیزیں. اور کچھ ایسے ہوں گے جنہیں صرف نبوت دوں گا، کتاب نہیں نازل ہوگی. مگر دیکھو کوئی رسول آئے اور تمہیں مانے کہ تم نبی بھی ہو اور تمہاری کتاب بھی سچی ہے، تو وہ جو رسول آنے والا ہے نا، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق اور نبوت کی تصدیق کرے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر وہ تمہارے دور میں زندگی میں آ گیا تو تم ضرور اس کی مدد کرو گے. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا اے میرے انبیاء علیہ السلام کیا تم وعدہ کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس شرط پر کہ تم اس نبی علیہ السلام کی تصدیق کرو گے، اس شرط کی ذمہ داری اٹھاتے ہو.
قالوا اقررنا، سب نے کہا ہاں اللہ، اقررنا، ہم نے اقرار کیا، ہم بالکل اس بات کو مانتے ہیں۔ قال فاشهدوا، اللہ نے کہا اب گواہ رہنا، وانا معاکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، اور جو کوئی پھر اس وعدے سے پھر جائے گا اگر، فاولئک هم الفاسقون، وہ بے حکم لوگوں کے۔ اللہ تعالی نے اپنی توحید کا وعدہ لیا، اپنے رب ہونے کا، الہ ہونے کا، یہ سارے وعدے، اور ادھر دوسرا وعدہ صرف انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے لیا کہ اگر میرا کوئی رسول آئے، یہ خدا کے رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ نے کہا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری زندگی میں آ گئے اور انہوں نے تصدیق کی تمہاری کتاب کی اور نبوت کی، تو دیکھو تم نے ان پہ ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد بھی کرو گے، یقیناً کرو گے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا اور ان کا اللہ بالکل ہماری زندگی میں آئیں گے، ہم ان پہ ایمان بھی لائیں گے، اور اے پروردگار ہم ان کی نصرت بھی کریں گے۔ پھر اللہ نے اس عہد و پیمان کو معراج کی شب میں پورا کر دیا، تمام انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے تصدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں انہوں نے نماز پڑھی۔ یہ تھے امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تھا وہ عہد جو اللہ نے اس ہستی کے لیے تمام کائنات کے راہبروں اور رہنماؤں اور انبیاء علیہ السلام سے لیا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بے خبر رہ جائیں۔ سب کو خبر پہنچ گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے اللہ کے محبوب اور اتنے بڑے اللہ کے پیغمبر۔ یہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے چاہا کہ نوع انسانی، نسل انسانی ان سے شروع ہو، تو پھر کیا ہوا؟ پھر انسان اب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ ہو گیا، ان کی ذریت اولاد کے ساتھ وعدہ ہو گیا، اب انسان شروع ہوئے بننا۔ احدث فی عالم المثال صور بنی، تو عالم مثال میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی شبیہیں بنائی گئیں، روحیں تھیں، اور روحوں کے ساتھ ساتھ اب جسموں کی صورتیں بنائی گئیں کہ یہ صورتیں کیسی ہیں۔ وَمَثَّلَ سَعَادَتُهُمْ وَشَقَاوَتَهُمْ، اور پھر ان کی تقدیر طے کی گئی، نیک کون ہے، برا کون ہے، بالنور والظلمہ، نور بھی اور ظلمت بھی، یہ سب کی سب چیزیں لائی گئی۔ حدیث میں اور روایت آئی ہے، اس سے اس کی شرح ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذ اللہ المیثاق من ظہر آدم بنعمان، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو جو پیدا کیا تو ان سے نعمان نے یہ عہد لیا۔ نعمان جو ہے یہ عرفہ جو ہے نا، جہاں عرفات میں جاتے ہیں حاجی لوگ، یہ عرفات کی طرف کو ایک وادی ہے، اس کا نام ہے نعمان، کھلا میدان ہے۔ اس میدان میں، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد، ان روحوں کو اکٹھا کیا۔ یہ تھی کیسی؟ چھوٹی چھوٹی سفید چیونٹیوں کی طرح تھی، تو اربوں خربوں چیونٹیاں وہاں جمع ہو گئیں۔ فَأَخْرَجَ مِن صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ زَرْعَهَا فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالزِّرْعِ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نسل کی پشت سے دوسری نسل کو نکالا، پھر دوسری نسل سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اور اب تک اللہ ہی جانتا ہے کتنی نسلیں گزری ہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ آئندہ کتنی نسلیں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسرے کی پشت سے نکالا، فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور پھر انہیں بکھیر دیا اس نعمان میدان میں، کالزر، جیسے سفید چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہوتی ہیں۔ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلًا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیونٹیوں کے سامنے کی طرف، یعنی ان کے چہرے کی طرف سے گفتگو فرمائی۔ یہ کیسے کی؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور کہا لست بربکم، کہا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ تو یہ جتنی چیونٹیاں تھیں، انسانوں کی روحیں تھیں، سب نے کہا کہ ہاں ہاں، کیوں نہیں، یقیناً تو ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اقرار فرمایا ان تمام روحوں نے، چیونٹیوں نے۔ یہ چیز آئی ہے حدیث میں کہ اس طرح سے انسانوں کی روحیں آئیں اور انہوں نے اقرار کیا۔ پھر یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں نا
کہ ان کی صورتیں بنائیں اور پھر اس کے بعد اس کا اقرار سعادت اور شقاوت، نیک بختی اور برائی، ان سب چیزوں کو سامنے لایا گیا۔ یہ بات حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں آئی ہے مسند احمد میں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ آدم حین خلقہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیدا فرمایا فضرب کتفہ الیمنی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ، یہ کیسا ہے اللہ ہی جانتا ہے اسے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں کندھے پر مارا، فأخرج ذریۃ بیضاء کأنہم الزر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دائیں کندھے سے ان کی اولاد کو پیدا کیا جو بالکل سفید چیونٹیوں کی مانند تھے۔ وضرب کتفہ الیسریٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بائیں کندھے پر مارا، تو کتفہ الیمنی اور کتفہ الیسریٰ، دایاں کندھا اور بایاں کندھا، فأخرج ذریۃ سوداء کأنہم الحمم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بائیں کندھے سے ان کی اولاد کو نکالا جو کوئلوں کی مانند سیاہ تھے۔ فقال للذی فی یمینہ، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اولاد جو دائیں طرف کو تھی، جو لوگ صحیح تھے، اللہ نے کہا کہ الی الجنۃ ولا ابالی، تم سب جنتی ہو اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی تردد نہیں۔ وقال للذی فی کتفہ الیسریٰ، اور پھر جو ان کی اولاد تھی ان کے بائیں طرف کے کندھے سے پیدا ہونے والی، اللہ نے کہا الی النار، تم سب جہنمی ہو، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس پہ پہنچ کے انسان کی سانس رک جانی چاہیے کہ بنے گا کیا، اللہ ہی جانتا ہے دائیں کندھے سے آئے تھے یا بائیں کندھے سے آئے تھے، اور اللہ ہی کے علم میں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ کون ہے جو اپنے علم پر ناز کرے اور کون ہے جو اپنی عمل پر ناز کرے، بس ایسے ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمۃ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے نور چھڑکا، اس اندھیرے میں روشنی ڈال دی۔ فمن اصابہ من ذلک النور اہتدی، اور جو آدمی اس روشنی کے حصے میں آ گیا دنیا میں اسے ہدایت مل گئی، اور جو اندھیرے میں ہی رہا ضل، وہ انسان گمراہ ہوا۔ فلذلک اقول، میں اسی وجہ سے لوگوں تم سے کہتا ہوں کہ جف القلم علی علم اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر دیا، قلم لوگوں کی تقدیریں لکھ کے خشک ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی بات سے ڈرتے تھے، جب تک خاتمہ نہ ہو جائے کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے ابو نضرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں، اور ان کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی بیماری میں حاضر ہوئے عیادت کے لیے، وہ ویب کی اور وہ رو رہے تھے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی اور انہوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا تمہاری مونچھیں بڑی ہوئی تھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی مونچھوں کو ٹھیک کرو اور پھر انہیں ٹھیک رکھنا حتی تلقانی، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ تو تمہیں تو خوشخبری دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پہ ملنے کی، اور تمہاری آخرت کے متعلق تو میاں بہت کچھ بشارت کی بات تھی۔ انہوں نے فرمایا بالکل سچ کہتے ہو، لیکن میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ تعالی نے قبض بیمینہ قبضۃ، اپنے دائیں ہاتھ سے ایک مخلوق کو پیدا کیا، والاخری بید الاخری، اور دوسرے ہاتھ سے دوسری مخلوق کو، وقال ھذہ لھذہ، اور اللہ نے کہا اس ہاتھ والی مخلوق تو اس طرف جا رہی ہے اور اس طرف والے ہاتھ کی مخلوق اس طرف جا رہی ہے، ولا اوالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی جہنم میں گیا ہے کہ جنت میں گیا ہے، ولا ادری فی ای القبضتین انا، میرے دوستو میں اس بات سے ڈرتا ہوں اور پریشان ہوں کہ میں اللہ کی کس مٹھی میں تھا، دائیں میں یا بائیں میں۔ اس بات پہ فخر کرے جب تک موت ایمان پہ نہ آئے اور جب تک یقینی خبر نہ آئے کہ میں اللہ کی کس مٹھی میں تھا، میں اس روشنی میں آ گیا تھا یا اندھیرے میں ہی رہا تھا، اور میں جو چیونٹی کی طرح اللہ کے سامنے تھا تو دائیں طرف تھا یا بائیں طرف تھا،
کون ہے جسے اطمینان ہو اور کون ہے جو یہ کہے کہ میں بڑا اچھا ہوں؟ جب تک خاتمہ بالخیر نہ ہو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کی صورتیں بنائی،